کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ عسکری قیادت قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے دفاع وطن کے لیے شہدائے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر کی سڑکوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پوسٹر لگ گئے ہیں۔ پوسٹرز پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف پاکستان میں 1990 سے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کل پورے ملک اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کل صبح 10 بجے ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے ارکان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی تقریب سے اس وقت چودھری صالح خطاب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ استقبال کیجیے گا۔ میں گزارش کروں گی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دل کی باتیں اپنے ہی لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چودھری صالح حسین صاحب، منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، چیئرمین OPF جناب قمر رضا صاحب، جناب مہر صاحب، اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اوورسیز پاکستانیز جو یہاں پر آج دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تشریف فرما ہیں، اور قابل احترام سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ آج پاکستان تشریف لائے اور ہمیں ملاقات کا موقع بخشا، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان کے طور پر جانتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں۔ آپ کی دیار غیر میں شبانہ روز محنت، امانت اور دیانت، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی وہاں پر کلینک ہے، یا آپ وہاں پر انجینئر ہیں، یا کوئی آپ کی دکان ہے، یا جس طرح آپ مڈل ایسٹ میں بے شمار پاکستانی
कंस्ट्रक्शन कंपनीज में वहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस शोबे में भी आप हैं, आप अपनी मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं, मेरी हुकूमत और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपकी अज़मत को सलाम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज आपकी कमिटमेंट और मेहनत की बदौलत आज जो तरसीलात बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ रही हैं, उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। तकरीबन 30% जो हमारी जो तरसीलात बाहर से आपकी हलाल की कमाई से आ रही थी, उसमें 30% इजाफ़ा हुआ है, और जिसका पाकिस्तान के ज़र मुबादला के हवाले से कौमी ख़जाने को बेपनाह फ़ायदा पहुंचा है। इसी तरीके से आप दुनिया में बेहतरीन तरबियत हासिल करके मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान में आकर बतौर एक्सपर्ट्स, बतौर प्रोफेशनल्स, बतौर सरमायाकार आके यहाँ पर सरमायाकारी करते हैं, तो उससे मुल्की मईशत को बेपनाह फ़ायदा पहुँचता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के कारोबार को उसको पर लग जाते हैं। और अभी आपने, मेयर साहब ने अपने इब्तिदाइये में फरमाया कि शहबाज शरीफ, जिस तरह पंजाब में आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बाकायदा एक इदारा बनाया था, जिसके नतीजे में आपकी प्रॉपर्टीज़, ख़ास तौर पर लैंडेड प्रॉपर्टीज़, वो महफूज हो गई थी, और जो कब्ज़ा ग्रुप थे उससे उनको मुकम्मल तौर पर ख़ाली कराया गया था। और इसी तरीके से आपके और बेशुमार जो मसाइल होते थे, ज़ाहिर है कि आप हर मसले के लिए तो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे या आ सकते हैं, तो उसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए हल करवाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके हवाले से भरपूर तवज्जो दी, और बेशुमार हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल इस तरह हल किए गए। मुझे खुशी है आप के साथ ये बात शेयर करते हुए कि वो ओवरसीज़ का इदारा पंजाब में आज भी एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की सुपरविज़न में वो इदारा एक हमारे बरतानिया के पाकिस्तानी हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी अमजद मलिक जो बार एट लॉ हैं, उनकी सुपरविज़न में अब पंजाब में वही रोल अदा किया जा रहा है जो कि मेरे ज़माने में था, और उम्मीद की जाती है कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। यहाँ पर वफाक में जिस तरह कि आप जानते हैं कि कमर रज़ा साहब चेयरमैन PF हैं, और चौधरी सालिक हुसैन साहब हमारे ओवरसीज़ के वज़ीर हैं, और मैं ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ये बताने के लिए कि इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने के लिए जो कि मेरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और आपको आपका हक़ दिलवा कर इंशाअल्लाह हम चैन से बैठेंगे। यहाँ पर आपने कुछ मुतालबात का ज़िक्र किया। एक
ٹیلی فون. اس کے اوپر میں وزیر خزانہ سے اور وزیر اوورسیز پاکستانی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں. گرین چینل یقیناً ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا, اور اس کو سدا سبز رکھنے کے لیے گرین چینل کو ہم دوبارہ ریوائیو کریں گے انشاءاللہ. اس میں صرف ایک ہی میری آپ سے گزارش ہے, اینڈ ایز اے سیڈ یو آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. اس گرین چینل مینٹین کرنے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہوگا. اس گرین چینل کو یلو یا ریڈ میں نہ بدلنے دیں, یہ میری آپ سے گزارش ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں پوری طرح آپ ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے, اور وی ول ریفریش انشاءاللہ گڈ اولڈ میموریز. یوتھ فیسٹیول اور یہاں پہ یوتھ میلہ انشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے, تو میں منسٹر انفارمیشن کو گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنی وزراء کے ساتھ مل کر اور او پی ایف کے ساتھ مل کر اس کے اوپر فل فور آپ ایک پلان بنائیں, اور اس پلان کو آپ اس کا عملی مظاہرہ اس کا باقاعدہ ایک اگلے چند مہینوں میں ہونا چاہیے. استاد رفاقت علی نے بہت اچھا گیت گایا, آپ نے, آپ کے لیے بہت بہت تالیاں, بڑی زبردست. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, تو اس کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ 2018 تک پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا, مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا. اور جس طرح ماہر صاحب نے بتایا اپنی سپیچ میں کہ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا, پاکستان کی معیشت کو irreparable نقصان پہنچا, اور ان 80,000 قربانیوں میں عام شہری بھی شامل تھے. پشاور, کراچی, لاہور, کوئٹہ کے مائیں, بیٹے, دکاندار, ڈاکٹرز, انجینئرز, انہوں نے قربانیاں دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے دلیر جوانوں اور افسروں نے اور ان کے بچوں نے قربانیاں دیں, اور تب جا کر یہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا. بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے ان کو دوبارہ پاکستان آنے دیا اور یہ کہا کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں. اس سے بڑی پاکستان دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. آپ دیکھتے ہیں کل ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں, اس سے 2 دن پہلے پاکستانی فوج کے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر وہ وہاں پر تشریف لے گئے. 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا, اور اس کے ساتھ 18 کڑیل دلیر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ میری کل ملاقات ہوئی اور وہ بڑے حوصلے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے وہ قربانیوں کی لازوال داستان جو کہ افواج پاکستان نے, جو پاکستان کے عوام نے, چاروں صوبوں کے ماؤں اور بیٹوں اور بہنوں اور جوانوں نے, بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج دوبارہ یہ دہشت گردی اونٹ کے سامنے آئی ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی پھر ختم ہوگی اور دفن ہوگی. اس لیے اور یہ
دھرتی انشاءاللہ محفوظ ہوگی اور اس کے پیچھے ان وردیوں میں جوانوں اور افسروں کی قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، رنگ لائے گی۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تشریف لائے۔ آپ مہمان تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے عظیم پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے عظیم پاکستانی بہنیں ہیں، جو کہ دیار غیر میں جو دن رات جو اس وقت پاکستان کا جھنڈا جو ہے اپنی محنت اور امانت و دیانت سے اس کو بلندتر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اور یو آر ناٹ اونلی گریٹ امبیسڈرز، بلکہ میں نے پچھلے سال کے اوائل میں ایک تقریب کی تھی جس میں پاکستان کے اندر سب سے بڑے ٹیکس پیئرز، پاکستان کے اندر سب سے بڑے ایکسپورٹرز اور پاکستان کے اندر سب سے بڑے سرمایہ کار، ان کو ہم نے باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی تھی، ان کو ہم نے ایوارڈ دیے تھے اور ان کو ہم نے ایمبیسڈر ایٹ لارج بنایا تھا۔ میں وزیر اوورسیز کو گزارش کروں گا اور چیئرمین او پی ایف کو کہ آپ اور ایک کمیٹی میں بنا دوں گا کہ آپ بیٹھیں، یہ سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ آپ بیٹھیں اور دیار غیر میں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ فار ایسٹ ہے، جہاں پر بھی ہمارے 1 کروڑ کے لگ بھگ عظیم پاکستانی بس رہے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ ایک کیٹیگری بنائیں اور اس میں ہر سال ہم زیادہ نہیں تو مختلف دنیا کے مختلف حصوں سے ان عظیم پاکستانیوں کو ہم ایمبیسڈر ایٹ لارج بنائیں گے اور ان کو بلو پاسپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ نعرہ پاکستان پاکستان، قائد اعظم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔